السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ سے تمام احباب کرامین کو نہایت خوبصورت موضوع زندگی کی حقیقتوں سے آگاہی، اپنی ذات کو پروردگار عالم کی اس عظیم عنایت کے ساتھ اس کائنات میں اس مستحکم لمحے کو ہم کریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، خلق کر رہے ہیں، جو ہماری ذات کے لیے بھی اور کل عالم کے لیے، کل یونیورس کے لیے ایک مثبت انرجی کا سبب بنتا ہے. تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر پروردگار عالم کے حضور میں ہے اور آپ کو مل رہا ہے. تو میں اسی بارے میں عرض کرتی ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا وہ جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب نور کی ڈیفینیشن جو ہم اپنے حساب سے، ہم چونکہ اس افادیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایک روزہ دار کو میسر ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے ہم ایک انسانی بدن میں ایک وجود خالی نہیں ہے، بلکہ وہ انرجی آف پاور ہے کہ جب میں نے آدم کا پتلا بنایا تو نفخت من روحی، میں نے اپنی روح کو اس میں داخل کیا. تو یہ روح تم سے پوچھتے ہیں کیا ہے، اس سے بتا دو کہ یہ ایک امر ربی ہے. یعنی امر رب کیا ہے، اس کی بھی اب کتنی ہی ڈیفینیشن ہے، 11 سے 13 بلکہ مختلف پہلوؤں میں چھپا ہوا ہو تو ہمیں 17 بار اس کی تفصیلات ملتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور خدا جو نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی کہ جتنی بھی محرکات ہیں، جتنی بھی انرجیوں کا سرکل ہے، گردش ہے، محور میں جو چیز رواں دواں ہے، وہ نور پروردگار یعنی برق الہی سے اپنے اس وجود اور تسلسل میں رواں ہے. تو ہمیں پروردگار عالم نے خلق کیا اپنی شناخت کے لیے. تو جب ہمیں شناخت کے لیے خلق کیا تو اپنی روح یعنی وہ ایک اسپیشل انرجی اس ڈیوائس میں رکھ کر ہمیں اس کائنات میں اتار کر کچھ چیزیں ہدایت کی، ایسی بتا دی تاکہ ہم اپنی راہ کا تعین اسی سلسلے سے کرتے ہوئے اپنے اس ہاؤ ٹو یوز کتاب جو ہمیں ساتھ میں دی ہے، اپنے احکام دیے ہیں، اپنی خوبصورت کلام سے جو ڈیفینیشن کائنات کے بارے میں بتائی ہے، اس کے تحت اپنی انرجیوں کو پروردگار عالم کی انرجیوں کے ساتھ متعارف کرتے ہوئے، ذات کی نفی کرتے ہوئے، دوئی کو مٹاتے ہوئے ذات اقدس کے ساتھ توحید کی وحدانیت کا وہ شعور حاصل کر سکیں جس کے لیے اس نے کائنات کو خلق فرمایا. تو پروردگار عالم نے ہمیں اسی طرح نصیحت کی کہ اب تم پر میں تمہاری اس ڈیوائس، اس بدن میں جو میں نے ایک نور کی ترتیب رکھی ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے تمہیں اس کائنات کے خوبصورت حسن کو بھی انجوائے کرنا ہے. یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. یہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ معذرت چاہتی ہوں، روزے کی وجہ سے ہر خوش ہوتا ہے. تو کہ میں نے تمہیں جب اس کائنات میں ظہور پذیر فرمایا تو پورے کائنات کے سسٹم کے لیے ہمارے یہاں جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. کوئی جو بھی اس کے بارے میں الٹی سیدھی حدیثیں بھی گھڑ لائے تو وہ رسالت نے فرمایا ہے کہ قرآن اور منشاء قدرت کے خلاف جو مجھ سے منسوخ کرے اسے رد کر دو. اس نے کہا میں نے چاہا پہچانوایا جاؤں، میں نے پہچانا جاؤں، میں نے خوبصورت کائنات یہ جہان تمہارے لیے بنایا. اسیرو فی الارض، سیر کرو اس زمین پہ، میری عزتوں عظمتوں کو جانو اور پہچانو. تو جب ہم اس سلسلے میں آ جائیں گے، شعور حقیقت کردگار اور ذات کو جانیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال و حسنات جو ہمیں ودیعت کیے گئے ہیں دراصل ان کا مقصد اور معانی اور متحرکات و محرکات کیا ہے. تو روزہ انسان کے لیے، کیونکہ اس کے اس مٹیریل وجود کو کچھ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ نور کی حقیقت کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے، نفس کے حجابات کے ساتھ رواں ہوتے ہوئے، ہمیں اس دنیا میں ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جو وہ بتا سکتا ہے جس نے اس ڈیوائس کو بنایا ہے، جس نے اس وجود کو خلق کیا ہے، جس نے اس وجود میں اپنی انرجی آف پاور کو رکھا ہے. اور میں اس کمال تک پہنچا کہ جب وہ میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا کہ جب روح آئی بدن میں تو گھٹنوں تک آئی تو آدم علیہ السلام نے چاہا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، تو ندائے قدرت آئی کہ آدم یہ تو نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو اس نور کا کمال ہے، اس روح کا کمال ہے.
جو ہم نے تیرے اس وجود میں رکھی ہے. تو جب وہ پاؤں تک آئی تو تب اس اہل ہوئے. اب اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اسی نور اور قوت کے صدقے میں ہو رہا ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں رکھا ہے. اب اس کی افادیت کے لیے ہمیں کس چیز کی کیسے ضرورت ہے؟ قوت صبر وہ قوت ہے جو آپ کی انرجی اور پاور کو زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے، کیونکہ جیسے بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ارتقاء کی منزلوں میں آگے بڑھتا ہے، جب جا کر کہیں شجر بنتا ہے. اسی طرح اسے اتنا ضرورت سے آئٹم سے بھی کم آئٹم ہمارے روح میں اس نور کے حصے کو ڈالا ہے، جس کو ہم نے اپنے اعمال کی مثبت انرجی سے قوت منزل ارتقاء تک لے کر جانا ہے. تو اب ایک پورے اپنے گردش کے سلسلے میں اس مہینے ماہ رمضان المبارک میں جو گردش کائنات کی انرجیاں ہیں، انوار الہی اللہ نور السماوات والارض، اس مقام پہ جب وہ آتی ہیں تو سسٹم آف یونیورس کے تحت زمین پہ کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جب ان کو یہ مخلوق اپنے خدا کے ان ہدایات کے مطابق چلتے ہوئے اپناتی ہے تو وہ پورے استحکام عالم کا سبب بنتے ہیں، اور روح اس وقت اپنے عروج پر پہنچتی ہے جہاں سے وہ پروردگار عالم کا قرب حاصل کرتی ہے. تو روزہ محض ایک بھوک نہیں ہے، قوت صبر کو اپنا کر انسان اپنے آپ کو مقرب خدا اس لیے بناتا ہے کیونکہ وہ قرب خدا کی اس انرجی کے قریب ہو جاتا ہے. صبر بےتابی بے چینی آپ کو مرکز سے علیحدہ کرتی ہے، صبر اور سکون آپ کو مرکز کے قریب فرماتا ہے، لے کر جاتا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ تمہیں میرے قریب لے کر آتا ہے. اب جب ہم اس کا قرب حاصل، ہماری مدعائے زندگی کیا ہے، اعمال و عبادات کا ہمارا نتیجہ کیا ہے، تاکہ ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے، ہم مقربان پروردگار ہو جائیں. تو روزہ ہمیں اس منزل سے صبر کی اس سلسلہ کمال تک لے کر آتا ہے جہاں پہ ہم مقربین الہی ہوتے ہوئے اس بدن کو دنیا کی ان خوراکوں سے، زیادتیوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں جن سے ہم نقصانات دے لیتے ہیں، جو ہم سنتے نہیں ہیں ہدایت کو اور اس کو اپناتے ہوئے آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہم جب اجتناب کرتے ہیں تو اس ڈیوائس کو ہم ایک صحت مند وجود بنانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں جو کہ ہمیں مقرب کرتا ہے خشوع کی طرف کر کے. جب ہم خشوع و خضوع میں داخل ہوتے ہیں تو ہم مقرب پروردگار ہو جاتے ہیں. افادیت ہی افادیت ہے ایک وجود کے لیے، ایک انسان کے لیے. جب وہ زمین پر قائم ہے تو وہ زمین پر ان اعمال سے گزرتے ہوئے ایک تو اپنی انرجی کو اسٹرینتھ دیتا ہے، دوسرا قوت صبر سے اس پوری قوت کو اپنی قوت اول ابدی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جہاں اس نے کہا ہے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. بات طول نہ لے جائے، مزید بھی مہمان گرامی موجود ہیں، لہٰذا میں یہاں پہ اس کو ختم کرتی بہت بہت ہی خوبصورت گفتگو، سبحان اللہ، اور ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ طاہرہ رباب جی. اور ہم جرمنی چلتے ہیں محترمہ طاہرہ رباب جی کے پاس. اور طاہرہ جی، آج آپ ہماری نظر کیا کر رہی ہیں، اور ہمیں آپ کی خوبصورت آواز اور آپ کا کلام خود لکھتی ہیں، خود آپ اس کو جو ہے ترنم سے ہمیں سناتی ہیں. تو پلیز ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے آج آپ کیا سنا رہی ہیں؟ جی، میرے سالت کی شان پہ ہی ایک کلام آپ کے حضور پیش کرتی ہوں. جی بالکل. واللہ کے عالم کا حسن جمالی، واللہ کے عالم کا حسن جمالی، محمد 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 محمد. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وہ وسلم. ارض و سما کی جو وجہ خیالی، وہ ارض و سما کی جو وجہ خیالی، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کوئی سمجھا، کہاں کوئی جانا،
کہاں کوئی سمجھا کہاں کوئی جانا، نہا فکر کن میں جو اذن لائی، نہا فکر کن میں جو اذن لائی، محمد 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 محمد، سکھائے ملائک کو تسبیح خالق، سکھائے ملائک کو تسبیح خالق، ہے سیراب بحر علوم جلالی، ہے سیراب بحر علوم جلالی، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط گا رہا ہوں مدینے کے سہرے، فقط گا رہا ہوں مدینے کے سہرے، فقط گا رہا ہوں مدینے کے سہرے، ہے کردار مسلم کے مجھ سے سوالی، ہے کردار مسلم کے مجھ سے سوالی، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے بھری عشق آتش جگر میں، خدا نے بھری عشق آتش جگر میں، وہ جس آل کی حشر میں بھی گواہی، وہ جس آل کی حشر میں بھی گواہی، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں کچھ تذبذب نبی پہ یقین ہے، نہیں کچھ تذبذب نبی پہ یقین ہے، نہیں کچھ تذبذب نبی پہ یقین ہے، خدا تک نہیں جن کے بن کچھ رسائی، خدا تک نہیں جن کے بن کچھ رسائی، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ رباب ان کی نوری شعاؤں کا صدقہ، رباب ان کی نوری شعاؤں کا صدقہ، جو گردش زمین کی ہے طاقت نرالی، جو گردش زمین کی ہے طاقت نرالی، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، یہی ہے وہ انرجی، یہی ہے وہ محبت جس کی مثبت انوائرمنٹ ہمیں اس ذات کبریا تک لے کر جاتی ہے جو خود محبت ہے۔ اور یہ لکھی بھی آپ نے خود رباب جی؟ جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھی ہے، سبحان اللہ۔
بہت بہت اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ پرور جی کلام تھا، جی اور آپ کا انداز بیان بھی بہت خوبصورت۔ جرمنی چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ محترم طاہرہ رباب جی ہیں۔ جی آخر میں کچھ الفاظ کہنا چاہیں پروگرام کے بارے میں، یا رمضان کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی بالکل، اپنی جی اتنی خوبصورت سماعتیں ہیں ماشاء اللہ سے، صاحب کے فکر خواتین آپ نے ان کو جمع کیا ہے۔ پروردگار عالم ان کی ان لمحات کے خوبصورت یہ جو نور کے کریٹڈ ہیں، انہوں نے کریشن کیا ہے، کیونکہ ہر وہ مثبت فکر سوچ صرف تخیل، اللہ نے کہا ہے بندے میں نے تجھے فعل کا مختار بنایا ہے، چل رکنے لگے گا تو میں دھکا لگا دوں گا وہاں، کیونکہ کرنا تو نے ہے، میں نے تجھے نائب بنایا ہے۔ تو میں اپنی پیاری خواہران سے یہی استدعا کروں گی کہ کبھی بھی کوئی کچھ بھی ہمیں کہتا رہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں کبھی واک پہ جا رہی ہوں تو راستے میں وہ کوئی اسٹیک پڑی تو میرے ساتھ ایک دن جا رہی تھی تو میں نے اٹھا کے سائڈ میں رکھ دی، کہنے لگی تو یہ اچھا جو کہ راستہ روک کے اس کو ہٹا رہی ہیں آپ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگلے آنے والوں کے لیے راحت رہے گی، ان کو اذیت نہ ہوگی۔ مجھے ایک چھوٹا سا لمحہ بھی کسی کے ذہن پہ بوجھ بنے گا، میں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یو آر ویری فائن تھنکر، تو یہ ہمیں فائن تھنکنگ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک لمحہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے اپنے اس مثبت عمل سے کائنات میں کتنا بڑا انرجی کو سپورٹ دی ہے، اور وہ ہماری ذات کے لیے ہے۔ روح چھپی ہوئی ہے، نفس آگے کھڑا ہے، وہ اپنی شور و غوغا کر رہا ہے، وہ بھی ایک انوائرمنٹ ہے، وہ بھی ایک نور کی وہ متحرک انرجی ہے، کیونکہ مختلف انرجیوں سے ہی کائنات کا پورا سلسلہ تشکیل پاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم تو چند رنگ سمجھ رہے ہیں، لیکن جب آپ عالم بالا کا کبھی سفر کریں، آپ کو روحانیت کے سلسلے ملے، آپ ان رنگوں کو گن نہیں سکتے ہیں، اتنے رنگ ہیں کہ وہ آپ کے ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ قدرت کے انوار ہیں جن میں کہاں ٹچ کر لیتے ہم اپنی ایک نیک سوچ سے، کہ قدرت ہمارے لیے کبھی کہتے ہیں نا، وہ ایسے ایک عمل کیا، بری عورت تھی تو اس کو اللہ نے بخش دیا۔ اللہ عادل ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی انرجی کو کہاں مرکز کے ساتھ اتنی تقویت دے لیتے ہیں کہ آپ مقام قرب میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل بے شک بے شک، بہت خوب بہت 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 خوبصورت، بہت بہت شکریہ طاہرہ رباب جی۔